أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. اے ہمارے رب ہمارے علم میں اضافہ فرما. جی تو ہم الدرس الرابع کر رہے تھے اور اس میں ہم نے یہ کچھ چیزیں پڑھی تھیں. من، اس کا مطلب ہم نے پڑھا تھا سے، جیسے ہم انگلش میں فرام کہتے ہیں. فی، اس کو میں کے ترجمے میں آتا ہے جیسے ہم انگلش میں ان کہتے ہیں. اعلیٰ، پر کے میننگ میں آتا ہے جسے ہم آن کہتے ہیں انگلش میں. الا، طرف کے معنی میں آتا ہے جسے ہم انگلش میں ٹو یا ٹورڈز کہتے ہیں. تو من، فی، علی، الا، ان کے بارے میں ہم نے ایک چیز یہ دیکھی تھی کہ ان حرفوں کے بعد جب بھی آپ کے پاس کوئی لفظ آئے گا اس کے آخر میں زیر آئے گی، پیش نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اور ان 4 حروف ہیں، ان کو کہتے ہیں حروف جر. جر جو ہے یہ زیر کو کہتے ہیں اور ان کو حروف جر اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اپنے بعد آنے والے لفظ کو زیر دے دیتے ہیں، اینڈ پہ ان کے زیر آ جاتی ہے. اب ہم اپنے اس چیپٹر کے لاسٹ تمرین کو، لاسٹ ایکسرسائز کو دیکھتے ہیں. ضع کہتے ہیں رکھو. رکھو فی الفراغی. فی آ گیا تو میں نے غین کے نیچے زیر کو پڑھا ہے. فی الفراغی، خالی جگہوں میں. رکھو خالی جگہوں میں. فی ما، اس میں جو. یلی، نیچے آ رہے ہیں، یہ جو نیچے خالی جگہ آ رہی ہیں ان میں رکھیں. حرف جر، حروف جر. اور حروف جر ہم نے پڑھ لیے ہیں من، الا، فی اور علی. تو ان کو کہتے ہیں حروف جر. مناسباً، مناسب حروف جر جو یہاں پر آ رہے ہیں ان کو ان خالی جگہوں میں ہم نے رکھنا ہے. اب ہم ان کو رکھتے ہیں. الکتابی پڑھوں گی یا بو پڑھوں گی؟ الکتابو ڈیش المکتبی. تو کتاب میز پر ہے تو پر کے لیے اعلیٰ آتا ہے. الکتاب علی المکتبی. اسی طرح الطالب ڈیش الفصلی. فی، الطالب فی الفصلی. طالب علم کلاس روم میں ہے. ذہب گیا حامد، حامد ڈیش الجامعتی. جامعہ کی طرف، تو کی طرف کے لیے الا آتا ہے. ذہب حامد الی الجامعتی. خرج نکلا المدیر پرنسپل ڈیش المدرستی. مدرسے سے نکلا المدیر، تو سے کے لیے من آتا ہے. خرج المدیر من المدرستی. تا کے نیچے زیر پڑھوں گی میں کیونکہ من آ گیا. ذہب گیا محمد، محمد ڈیش الصینی ڈیش الیابانی. یعنی چائنا سے جاپان گیا محمد، تو سے کے لیے من آئے گا. یہاں پہ من لکھوں گی میں. من الصینی الی الیابانی، جاپان کی طرف. تو اب ہم اپنے نئے کلمات کو دیکھ لیتے ہیں. الکلمات الجدیدہ جو ہم نے یہاں پڑھے. المدرسۃ اسکول. الفصل کلاس روم. الحمام واش روم. المرحاض ٹوائلٹ. المطبخ کچن. الغرفۃ کمرہ. الجامعۃ یونیورسٹی. السوق بازار. الیابان جاپان. الصین چائنا. الہند ہندوستان. الفلپین فلپائن. المدیر پرنسپل. ذہب وہ ایک گیا.
خرجہ وہ ایک نکلا۔ اس کے بعد یہاں پر آپ کو بتائے ہیں من حروف الجری، حروف جر کون سے ہیں جو آپ کو پہلے بتا دیے گئے، فی، علی، من، الی۔ جی تو اب ہم اپنے اگلے درس کی طرف بڑھتے ہیں، اور اگلے درس کی طرف بڑھنے سے پہلے کچھ باتیں میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتی ہوں۔ دنیا میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو کسی چیز سے جوڑتے ہیں، جیسے یہ کتاب میری ہے، یہ قلم میرا ہے، یہ زید کی کتاب ہے، یہ زید کا قلم ہے، یہ اس کا گھر ہے، ٹھیک ہے، ملکیت ہم شو کروا رہے ہوتے ہیں، کسی چیز کو کسی چیز کی طرف منسوب کر رہے ہوتے ہیں، یہ اس کا بزنس ہے، یہ اس کا فلاں ہے، یہ اس کی پینٹنگ ہے، ٹھیک ہے، تو ہم پینٹنگ کو اس شخص کی طرف منسوب کر رہے ہوتے ہیں۔ اس چیز کو کہتے ہیں اضافت، یعنی کسی ایک چیز کو دوسری چیز سے نسبت دینا کہ یہ چیز اس کی ہے۔ اور اردو میں ہم اس کا ترجمہ عموماً کا، کی، کے کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ، مثال کو دیکھیے، حامد کا قلم۔ اب اس میں قلم کا تعلق ہم حامد سے شو کر رہے ہیں کہ قلم کس کا ہے، حامد کا ہے، حامد کی ملکیت میں ہے۔ اسی طرح زید کی کرسی، کرسی کا تعلق کس سے ہے، زید سے ہے۔ اسی طرح محمد کی کتاب، کتاب کا تعلق محمد سے ہے۔ تو ترجمہ بھی آپ دیکھ رہی ہوں گی، کا، کی، کے کا آ رہا ہے، تو اس میں سب سے بڑی جو اس کی پہچان ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کا، کی، کے کا ترجمہ اس میں موجود ہوتا ہے۔ اور اس میں جس چیز کو ہم جوڑ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں مضاف۔ جیسے یہاں پہ اگزامپل کو دیکھیے، حامد کا قلم، تو قلم کو ہم جوڑ رہے ہیں حامد کے ساتھ، ٹھیک ہے، کہ قلم حامد کا ہے، تو قلم کو ہم کہیں گے مضاف، اور جس کے ساتھ ہم تعلق قائم کر رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ تو جس کا تعلق ہم جوڑ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں مضاف، اور جس سے تعلق جوڑ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ۔ اور ان کو بنانے کا ایک بہت مزے کا طریقہ ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اردو لکھیں اور اردو میں لکھ کر ایک کراس لگائیں، جو مضاف ہے وہ پہلے آئے گا اور جو مضاف الیہ ہے وہ بعد میں آئے گا۔ اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ ہم پہلے انسان کا نام لیتے ہیں، پھر اس سے منسوب وہ چیز کا نام لیتے ہیں۔ لیکن عربک میں کیا ہوتا ہے، پہلے اس چیز کا نام لیا جاتا ہے اور پھر انسان کا نام لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے مضاف آئے گا عربک میں، پھر مضاف الیہ آئے گا۔ اور یہ جو مضاف ہوتا ہے اس کے شروع میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ الف لام نہ آئے۔ ال کو لکھ کر میں نے کراس لگایا ہے کہ اس میں الف لام نہیں آئے گا، اور اس کے آخر میں یہ 2 زبریں، 2 زیریں اور 2 پیشوں والی تنوین بھی نہیں آئے گی۔ تو آپ یہ دیکھ رہی ہوں گے کہ قلمو لکھا ہے میں نے، شروع میں ال نہیں لگایا اور آخر میں 2 پیشیں نہیں لگائیں، ٹھیک ہے۔ پھر دونوں ناراض ہو جائیں گے۔ جب ایک چیز مضاف بنتی ہے تو الف لام بھی ناراض ہو جاتا ہے اور تنوین بھی ناراض ہو جاتی ہے، تو الف لام بھی نہیں آئے گا اور اس میں تنوین بھی نہیں آئے گی۔ اور جو مضاف الیہ ہے اس کو ہم زیر میں لکھیں گے، چاہے وہ 1 زیر ہو چاہے وہ 2 زیریں ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں پیش نہیں آئے گی، اس پہ زبر بھی نہیں آئے گی، اس پہ زیر ہی آئے گی، چاہے 1 زیر آئے چاہے 2 زیر آئیں۔ اور 2 زیریں تو تب آئیں گی جب شروع میں الف لام نہیں آئے گا، اور 1 زیر تب آئے گی جب شروع میں الف لام آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ پوائنٹس کلیئر ہیں، پھر ہم آگے اپنے لیسن کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی اب ہم اپنے 5th لیسن کی طرف بڑھتے ہیں، الدرس الخامس، 5واں سبق۔ یہاں پر ایک کمیونیکیشن ہے، بات چیت ہے 2 لوگوں کے درمیان۔ اب ہم دیکھتے ہیں وہ کیا بات چیت چل رہی ہے۔
سعید، سعید کہہ رہا ہے کیا، کتابو کتاب، محمد محمد کی. اب یہاں پر دیکھیے شروع میں الف لام بھی نہیں ہے اور آخر میں ایک پیش آئی ہے، دو پیشیں نہیں آئیں. تو کتاب محمد، کیا محمد کی کتاب، کتاب کو جوڑا ہے محمد سے، اور محمد میں بھی دیکھیے دو زیریں آئی ہیں اینڈ پہ. کتاب محمد، کیا محمد کی کتاب، ھذا یہ ہے، یا اے یاسر، یاسر، اے یاسر کیا محمد کی کتاب یہ ہے. یاسر کیا کہتا ہے، لا نہیں، ھذا یہ، کتاب حامد، حامد کی کتاب ہے. یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے وہی کمبینیشن آئی ہے، شروع میں الف لام نہیں آیا، آخر میں تنوین نہیں آئی، تو یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. حامد کی کتاب نہیں، یہ تو حامد کی کتاب ہے. یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے اور اس کے بارے میں وہ سوال کیے جا رہے ہیں. سعید، سعید کہہ رہا ہے اینا کہاں، کتابو کتاب، محمد محمد کی، محمد کی کتاب کہاں ہے. یاسر، یاسر کہہ رہا ہے ہوا وہ، علی المکتبی، علی کی وجہ سے میں نے با کے نیچے زیر پڑھی ہے، علی المکتبی وہ ٹیبل پر ہے، ہنا کا وہاں، ہنا کا وہاں کے لیے آتا ہے عربک میں. ہوا وہ یعنی کتاب، علی المکتبی ٹیبل پر ہے، ہنا کا وہاں، وہ وہاں ٹیبل پر پڑی ہوئی ہے. سعید، سعید کہہ رہا ہے اینا کہاں ہے، دفتر رجسٹر، عمار، عمار کا، عمار کا رجسٹر. اب یہاں پر بھی وہی کمبینیشن آئی ہے، مضاف ہے یہ، اور مضاف کے شروع میں الف لام نہیں، آخر میں تنوین نہیں، ایک پیش آئی ہے صرف، اور را کے نیچے دو زیروں والی تنوین ہے. این دفتر عمار، عمار کا رجسٹر کہاں ہے. یاسر کہہ رہا ہے ہوا وہ، علی المکتبی ٹیبل پر ہے، المدرسی مدرس کے. یہ مضاف ہے، شروع میں الف لام نہیں آیا، آخر میں تنوین نہیں آئی. مدرس کی ٹیبل پر ہے، تو با کے نیچے زیر کیوں آئی ہے، علی کی وجہ سے. ہوا علی مکتب المدرسی وہ ٹیچر کی ٹیبل پر ہے. اسی طرح سعید پوچھ رہا ہے قلم من، من بتایا تھا کس کا، کس کا قلم ہے یہ. اے علی، اے علی یہ کس کا قلم ہے. علی کہہ رہا ہے ھذا قلم المدرسی، ٹیچر کا قلم ہے یہ. سعید اینا کہاں ہے، حقیبہ، حقیبہ کہتے ہیں بیگ کو، یہ بیگ ہے. حقیبۃ المدرسی ٹیچر کا بیگ کہاں ہے. علی کہہ رہا ہے ہیا، بیگ کو مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے. ہیا تحت المکتبی، وہ ٹیبل کے نیچے ہے، تحت کہتے ہیں نیچے کو. ہیا تحت المکتبی وہ ٹیبل کے نیچے ہے. جی اب ہم اس کی تمرین کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں. اجب جواب دیں، عن الاسئلۃ الآتیۃ آنے والے سوالوں کا جواب دیں. این کتاب محمد، کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے. تو کہاں ہے محمد کی کتاب، ہوا علی المکتبی ہناک، وہ وہاں پڑی ہے. سیکنڈ ہے این دفتر عمار، عمار کا دفتر، عمار کا رجسٹر کہاں ہے. تو یہاں پر اس کا جواب ہے ہوا علی مکتب المدرسی، وہ ٹیچر کی ٹیبل کے نیچے ہے. این حقیبۃ المدرسی، مدرس کی بیگ یا مدرس کا بیگ کہاں ہے. ہیا
تحت المکتبی، وہ ٹیبل کے نیچے ہے۔ اسی طرح ہماری اگلی ایکسرسائز ہے اضف، اضافت دیں، الکلمۃ الاولی، اولا کہتے ہیں پہلے کو، پہلے کلمے کو، الی الثانیتی، ثانیہ دوسرے کو کہتے ہیں۔ یعنی آپ نے اب اضافت دینی ہے، جو ہم نے ٹاپک پڑھا ہے، پہلے اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ۔ جیسے انہوں نے ایک مثال دی ہے کتاب محمد، پہلی ہے کتاب، الگ اسم لکھا ہوا ہے، محمد الگ لکھا ہوا ہے۔ محمد کی کتاب بنانا ہے تو کیسے بنائیں گے؟ یہ ایک پیش ہٹا دیں گے، کتاب اور محمد، پیش کی جگہ ہم زیروں کو لے آئیں گے، محمد ہو جائے گا، کتاب محمد۔ اسی طرح اگلا ہے مکتب، الگ لکھا ہے، المدرس الگ لکھا ہوا ہے، ایک پیش اسی لیے لگائی ہے انہوں نے کیونکہ شروع میں الف لام لگا دیا ہے، تو یہ بن جائے گا مکتب المدرسی، ٹیچر کی ٹیبل۔ اسی طرح آگے ہیں، میں چاہوں گی آپ خود کریں لیکن ایک دو میں کروا دیتی ہوں۔ قلم حامد، حامد کا قلم اگر ہم نے اس سے بنانا ہے تو کیسے بنائیں گے؟ قلم ایک پیش لگائیں گے، حامدن دو زیریں لگا دیں گے، تو یہ بن جائے گا قلم حامدن، ٹھیک ہے، قلم حامدن، حامد کا قلم۔ اسی طرح آگے ہے مفتاح، چابی، البیت، گھر کی چابی۔ اب یہ بنانا ہے تو کیسے بنائیں گے؟ مفتاح ایک پیش لگائیں گے ہا کے اوپر، اور البیتی تا کے نیچے زیر لگا دیں گے، مفتاح البیتی، یہ بن جائے گا گھر کی چابی۔ اور اگر آپ نے کسی سے کہنا ہے کہ بھائی گھر کی چابی کہاں ہے، تو آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتی ہیں این مفتاح البیتی، گھر کی چابی کہاں ہے۔ اسی طرح اگلا ہے بیتن اور عباسن، عباس کا گھر اگر بنانا ہے تو کیسے بنائیں گے؟ بیتو، دو پیشوں کو ہٹا کے ایک پیش لگا دیں گے، اور عباسن کی بجائے عباسن ہو جائے گا، تو بیتو عباسن، عباس کا گھر۔ اسی طرح غرفتن، کمرہ، علی، علی کا، علی کا کمرہ اگر بنانا ہے تو کیسے بنائیں گے؟ دو پیشوں کی بجائے ایک پیش آ جائے گی، اور علی دو پیشوں کی بجائے دو زیریں آ جائیں گی یہاں پر، یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، باقی آپ نے خود کرنا ہے۔ جی اب ہم اگلی تمرین پر آتے ہیں۔ اگلی تمرین ایکسرسائز ہماری ہے اقرأ، پڑھیں، وکتب اور لکھیں، مع ضبط اواخر الکلمات، آخری کلمے کو اعراب لگاتے ہوئے، حرکات لگاتے ہوئے۔ تو اب یہاں پر آپ کو مضاف بھی دیا ہوا ہے، مضاف الیہ بھی دیا ہوا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ دونوں کے قاعدوں کو، دونوں کے رولز کو اپلائی کرتے ہوئے ان پہ حرکات لگانی بھی ہیں اور پڑھنی بھی ہیں۔ تو یہ بنا ہے باب المدرستی، بابو ہو جائے گا، مدرستی ہو جائے گا۔ حمار الرجلی، آدمی کا گدھا، تو حمارو ایک پیش آ جائے گی مضاف پر، کیونکہ مضاف کے شروع میں نہ الف لام آتا ہے نہ ہی تنوین آتی ہے، تو دونوں چیزیں ہم نہیں لگائیں گے، اور مضاف الیہ کے نیچے ایک زیر آئے گی، کیونکہ الف لام اس کے شروع میں آیا ہے۔ پھر بیتو، گھر، حامدن، حامد کا گھر۔ اسی طرح آگے ہے سیارتو المدیری، ٹھیک ہے، سیارت المدیری۔ اسی طرح آگے ہے مندیلو عمارن۔ اسی طرح آگے اسم الطالبی بیت اللہ، اللہ کا گھر، طالب علم کا نام، عمار کا رومال، فی کتاب اللہ،
فی کی وجہ سے یہ جو مضاف ہے اس کے نیچے ہم زیر دیں گے اور وہ بھی ایک زیر دیں گے. اللہ کی کتاب میں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں. من بیتی، تا کے نیچے زیر کیوں آئی ہے؟ من کی وجہ سے. من بیت المدرسی، ٹیچر کے گھر سے، استاد کے گھر سے. اعلیٰ پر، مکتبی المدیری، اعلیٰ مکتب المدیری، پرنسپل کی ٹیبل پر. ٹھیک ہے، یا مینیجر کی ٹیبل یا میز پر.